جو لوگ قادیانیوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، قادیانیوں کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش پر اور بین الاقوامی قوتوں کے دباؤ پر پاکستان کے آئین کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی نظریاتی شناخت کو، ہماری مذہبی اور دینی شناخت کو تبدیل ہی نہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے ذمہ تو اتنا ہی ہے کہ ہم خود بھی خبردار رہیں، آپ کو بھی خبردار رکھیں، اپنا ایمان بچائیں، اپنی اولادوں کا ایمان بچائیں، اپنے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، خاندان کے لوگوں، اس سوسائٹی میں بسنے والے مسلمانوں کے ایمانوں کو بچائیں، ان کو اویئرنیس دیں، ان کو خبردار کریں کہ یہ ہو رہا ہے، بس تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لڑائی بڑائی ہم نے کیا کرنی؟ بھائی ضیاء اللہ شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پاک فوج بہادر ہے، وہی لڑے گی، ہمیں کیا ضرورت ہے پاک فوج سے لڑنے؟ پاک فوج سے جو لڑے گا، ہندو لڑے گا، سکھ لڑے گا، وہ لڑے ان سے، تو ہماری فوج ہے، ہمارے بیٹے ہیں، ہم نے ان سے کیا لڑنا ہے؟ نہ ہم ریاست سے لڑتے ہیں، نہ ریاست کا دفاع کرنے والے اداروں سے ہم لڑتے ہیں، ہاں ہم دین کا دفاع کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کام سے ہم نہیں رک سکتے، کبھی بھی نہیں رک سکتے، اور ہمیں اگر کوئی روکنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ خود اللہ اس کو ہٹا لے گا راستے سے۔ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمارا معاملہ مخلوق کے ساتھ نہیں ہے۔ مخلوق کے ساتھ اتنا ہی معاملہ ہے، جو اللہ نے عقیدہ عطا کیا اس کو مخلوق تک پہنچا دو۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو مخلوق کو سناتے جائیں، پڑھاتے جائیں، پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں، سمجھاتے جائیں، عمل کرتے جائیں، یہ محنت ہے، ہو رہی ہے۔ مجلس احرار اسلام کے اکابر نے یہی محنت کی، انہوں نے قوم کو ہمیشہ باخبر رکھا، اس فتنے کی ملک اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں تھیں ان کو ہمیشہ قوم کے سامنے رکھا۔ یہ آنریری مخبر ہیں پاکستان کے، ہمیں کہتے ہیں ہم نے پاکستان کی مخالفت کی، او بھائی کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کی تھی ہمارے بڑوں نے، پاکستان بن گیا۔ جنہوں نے مخالفت کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں، ختم ہوگی نا بات، ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ ہمارا وطن ہے، اب بن گیا، ہم یہی رہ رہے ہیں۔ مسجد بنانے پر اختلاف ہوتا ہے، بن گئی ہے تو اب مسجد ہے، اس میں ہم نماز پڑھیں گے۔ ہم پیدا پاکستان میں ہوئے، ہم پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں۔ مخالفت تو تم نے کی، ہر چیز تم نے الگ بنائی، جیسے میں نے بتایا آپ کو، بہشتی مقبرہ بھی بنا لیا، بہشت کے مقابلے میں بہشت بنا دی کہ اس میں جو دفن ہوگا وہ جنتی ہے، بخشا ہوا، گناہ سارے بخشے گئے۔ سارے 2 نمبر کام جتنے اسلام کے نام پر ہمارا سودا اٹھا کے اور اس کو جس طرح انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے، آج حیرانی کی بات ہے کہ عالمی سامراجی قوتیں ہم سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ آپ ان کو مسلم ڈکلیئر کریں، آپ ان کو مسلمان کہیں۔ کتنی محبت ہے ان کو ان سے، ان کے مسلمان ہونے پر کتنی ان کو خوشی ہو رہی ہے، ہمارے مسلمان ہونے پر ان کو بڑی تکلیف ہے۔ ہمارے مسلمان ہونے پر عالمی استعمار کو بہت تکلیف ہے، لیکن ان کے مسلمان ہونے پر ان کو بڑی خوشی ہے کہ ان کو ہم مسلمان ڈکلیئر کریں۔ او بھئی ہم نے کیا، ہم نے تو کافر بھی تمہیں نہیں کہا، تم خود کافر بن کے نکلے ہو، خود نکلے ہو، تم ہمیں کافر کہہ کے ہمارے گھر سے باہر نکل گئے ہو۔ باقی یہ جتنی بھی سازشیں، دین اللہ نے باقی رکھنا ہے، یہی دین قیامت تک رہنا ہے، قرآن باقی رہنا ہے، اس امت نے باقی رہنا ہے، اور ہم کام نہیں کریں گے نا اللہ اور کسی کو پیدا کر دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. اللہ کوئی پرواہ نہیں، اگر تم پھر جاؤ گے اگر دین سے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا اور قوم اٹھا لے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. اللہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو قادر مطلق ہے. اور اللہ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کوئی مایوسی نہیں ہے، ہم قطعاً مایوس نہیں ہیں کہ جناب وہ اقوام متحدہ میں جا کے شکایتیں لگا رہے ہیں، شکایتی ٹٹو پاکستان کی شکایتیں کر رہے ہیں، وہ جناب وائٹ ہاؤس میں جا کے شکایتیں کر رہے ہیں، وہ کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوتا اس ملک کو، یہ باقی رہے گا انشاءاللہ.